السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں اللہ کی توفیق سے ہم صدقہ فطر کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بعض لوگ اسے فطرہ یا فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے ختم ہونے کی وجہ سے چونکہ اب روزے ختم ہو گئے اور افطار شروع ہوا، اس لیے یہ جو صدقہ ہے اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت مسلمان پر صدقہ فطر کو ایک سا فرض کیا ہے، کھجور یا جو، اور اس بات کا حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی طرف سے، چھوٹے بڑے یہاں تک کہ آزاد اور غلام بھی، مرد عورت سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس کی مقدار یہ بتائی کہ ایک سا وہ ہو۔ سا ایک پیمانہ ہے جس میں بھر کر کے گنا جاتا ہے، اور آج وزن کے اعتبار سے ہم اس کا اندازہ کریں تو جو چیز اس میں بھری جائے گی اس کے حجم کے اعتبار سے، اس کے چھوٹے اور بڑے اور وزنی یا ہلکے ہونے کے اعتبار سے اس کا وزن کم زیادہ ہوگا۔ لہذا عموماً جو چیزیں اس میں بھری جائیں اس کا وزن آپ دیکھیں تو 2.5 کلو سے 3.25 کلو گرام کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی 3.25 کلو گرام کے حساب سے اسے ادا کرے۔ اگر کوئی 2.5 کلو کے حساب سے ادا کرتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جو کچھ ہمارے پاس عموماً کھایا جاتا ہے، گیہوں، چاول وغیرہ، آپ ان اناج کے ذریعے سے اس صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو روزہ دار سے دانستہ ہو جانے والی غلطیوں کی اصلاح کے لیے یا اسے دور کرنے کے لیے اسے فرض کیا ہے، اور مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ اور یہاں بھی آپ فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے تک ہے، یا 30 دن کا اگر مہینہ ہے تو 30 دن پورے ہونے کے بعد نماز مغرب سے نماز کی ادائیگی سے پہلے تک ہے۔ لیکن بعض روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر اجتماعی طور سے اسے ادا کیا جا رہا ہے تو اور پہلے 4-5 دن پہلے بھی اس کا ذخیرہ کرنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں صدقہ فطر کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے نوکروں غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے کہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس کا زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کے پاس اس کے گھر والوں کے ایک دن سے کھانے پینے کی خوراک سے زیادہ صدقہ فطر ہو جسے وہ ادا کر سکتا ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرے گا، اگر وہ امیر ہے تو اس کی طرف سے اس کی جو لغزشیں ہیں اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر فقیر اس کو ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے گھر لوٹا دے گا۔ یعنی اس کے پاس اتنا ہی تھا کہ وہ اس صدقہ فطر میں ادا کر سکتا تھا، اس نے ادا کر دیا ہے اور وہ خود محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صدقہ فطر میں سے اس کے پاس اتنا لوٹا دے گا کہ جو اس نے ادا کیا ہے وہ اور اس سے بہت زیادہ اسے حاصل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہمیں نیت اس بات کی رکھنی چاہیے کہ ہم ضرور بضرور شریعت کے احکام پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔